آج ہم بات کریں گے مس یوز آف اورل گفٹ انڈر محمد اللہ. زبانی ہبہ کا بیجا استعمال کس طرح ہوتا ہے شریعت اسلامی میں، اس تعلق سے ہم آج بات کریں گے. سپریم کورٹ کے مقدمہ جو ہوا سول نوید کا، اس کے فیصلے کی روشنی میں ایک رشیدہ خاتون جو ان کے ورثہ کے ذریعے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی بنام عاشق علی ولد ابو محمد. اصل مقدمہ یہ تھا کہ رشیدہ خاتون جو ہے ایک عبدالحق کی پڑوسن تھی، اور رشیدہ خاتون کے والد حاجی مداری عبدالحق کے پڑوسی تھے اور بہت ہی قریبی دوست تھے. عبدالحق کا ایک ہی بیٹا تھا جو تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلا گیا تھا، لیکن عبدالحق کے 3 بیٹیاں تھیں اور پھر ان بیٹیوں کی اولاد بھی تھی. تو عبدالحق کی زندگی میں ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا اور 2 بیٹیاں عبدالحق کی موت کے وقت زندہ تھیں، اور پھر ان بیٹیوں کی اولاد بھی تھی. تو واقعہ یہ ہے کہ جو عبدالحق تھے وہ طویل عرصے تک زندگی عطا ہوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تقریباً وہ 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. تو 20 سال تک رشیدہ خاتون نے ان کی خدمت کی تھی. تو رشیدہ خاتون کا کہنا یہ تھا کہ عبدالحق نے ان کی زندگی میں رشیدہ خاتون کو زبانی ہبہ کے ذریعے یہ جائیداد جو ایودھیا ضلع میں واقع ایودھیا، جس کو ہم فیض آباد کہتے تھے، اس میں واقع تھی، اور اس جائیداد کو رشیدہ خاتون کے حق میں ہبہ کر دیا. تو جیسا ہی عبدالحق کا انتقال ہوا، 1 مہینے کے بعد عبدالحق کے ورثہ جو 2 بیٹیاں تھیں، وہ ان کے اولاد رشیدہ خاتون کے خلاف SDO کی عدالت میں فوجداری کی دفعہ 145 میں مقدمہ دائر کیا، اور SDO صاحب نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ رشیدہ خاتون اس جائیداد کی مالک نہیں ہے، اور پھر اس جائیداد کو اٹیچ کیا گیا اور رشیدہ خاتون سے قبضہ لے لیا گیا. تو رشیدہ خاتون نے مجبور ہو کر ایک دیوانی طرز کا مقدمہ، جس میں ڈکلیریشن آف ٹائٹل اور ریکوری آف پوزیشن، عاشق علی کے نام سے دائر کی. تو اس مقدمے کی سنوائی ہوئی اور پھر یہ بالآخر سپریم کورٹ تک جا پہنچا. تو رشیدہ خاتون کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو عبدالحق ہے، انہوں نے ان کو خدمت کے عوض ان کا مکان زبانی ہبہ کے ذریعے دے دیا، اور پھر اس کا قبضہ بھی دے دیا، اور وہ مالک ہے. اور عبدالحق اپنی زندگی میں ہی رشیدہ خاتون سے اجازت لے کر ایک ملگی بھی تعمیر کیے تھے. اس طرح کا ایک مقدمہ دیوانی عدالت میں زبانی ہبہ کی بنیاد پر رشیدہ خاتون نے دائر کیا. تو اس کے جواب میں یہ جو عاشق علی تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ کئی گراؤنڈز کے ساتھ یہ بتایا کہ ان کے حق میں عبدالحق نے کسی قسم کا زبانی ہبہ نہیں کیا، اور پھر ان کو مالکانہ حقوق بھی نہیں عطا کیے گئے،
اور انہوں نے صرف جھوٹا دعویٰ پیش کیا ہے، اور نہ ان کے پاس اس جائیداد کا قبضہ ہے اور نہ پھر ان کے پاس کاغذات ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے بغور جائزہ لیتے ہوئے فیصلہ صادر کیا کہ یہ رشیدہ خاتون جو ہیں زبانی ہبہ کا جو دعویٰ کر رہی ہیں، ان کے حق میں ہبہ نہیں ہوا، کیونکہ رشیدہ خاتون اس جائیداد کے قابض نہیں تھی اور انہوں نے اس جائیداد کا قبضہ کھو دینے کا خود دعوے میں اقرار کیا اور قبضے کی واپسی کے لیے دعویٰ دائر کیا تھا۔ تو مسلم جو شریعت ہے اس میں ہبہ کے لیے پہلے ایک ڈکلیریشن ہونا ضروری ہوتا ہے اور پھر ڈیلیوری آف پوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ایکسیپٹنس ہے۔ تو رشیدہ خاتون نے یہ کہا تھا کہ ان کو ایس ڈی او کی عدالت نے قبضہ سے بے دخل کیا اور انہوں نے ہبہ کو قبول کیا اور ان کے حق میں عبدالحق نے جائیداد کو ڈکلیریشن کے ذریعے ہبہ کیا۔ لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہوئی کہ عدالت نے جو قبضے کی بنیاد کو مد نظر رکھا، ساتھ میں پھر کنسٹرکٹیو پوزیشن بھی نہیں ہونے کا عدالت نے رشیدہ خاتون کے خلاف میں جو فیصلہ دائر کیا تھا ایک بنیاد بنائی۔ تو ایک کنسٹرکٹیو پوزیشن کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا دوں کہ کنسٹرکٹیو پوزیشن میں جو ہبہ کرتا ہے وہ نہ صرف جائیداد کا ویکنٹ پوزیشن خالی قبضہ دیتا ہے، بلکہ جائیداد سے تعلق رکھنے والے وہ تمام مالکانہ حقوق کے دستاویزات بھی جس کے حق میں ہبہ کیا گیا ہے اس کو سونپتا ہے۔ تو پھر جس کو ہبہ ہوا وہ اس کا قبضہ بھی حاصل کرتا ہے گواہوں کی موجودگی میں، ساتھ میں وہ تمام کاغذات بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب عدالت نے دیکھا کہ رشیدہ بیگم کے پاس اوریجنل دستاویزات اس جائیداد کے تعلق سے نہیں تھی اور یہ جو اوریجنل کاغذات تھے وہ عاشق علی کے پاس پائے گئے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عبدالحق نے رشیدہ خاتون کو زبانی ہبہ نہیں کیا تھا جائیداد کا۔ تو اس سے عدالت نے رشیدہ خاتون نے جو اپیل دائر کی تھی اس کو خارج کر دیا۔ یہ فیصلہ صادر کرنے والے جسٹس دیپک مشرا تھے اور یہ آل انڈیا رپورٹر میں بھی شائع ہوا 2009 میں، اور اس کا سول اپیل نمبر ہے 603/2009 ہے۔ تو میں یہاں بتاؤں کہ زبانی ہبہ کا جو مس یوز ہوتا ہے وہ بہت ہی عام ہے، اور یہاں تک کہ یہ جو رشتہ دار بھی نہیں ہوتے کسی کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے زبانی ہبہ کا اعلان کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ خود رشتہ دار بھی کسی کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے زبانی ہبہ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ ہبہ نہیں ہوتا، اور مسلم لا جو ہے شریعت اسلامی اس کا بیجا استعمال کرتے ہیں، اور جب مقدمات چلتے ہیں تو بعض مرتبہ حقائق باہر آتے ہیں اور حقائق کی روشنی میں فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ایک اہم کیس تھا رشیدہ خاتون بنام عاشق علی، جس میں رشیدہ خاتون نے ایک جھوٹا دعویٰ ہبہ کا بنا کر عبدالحق کی جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہا، جس کو سپریم کورٹ نے ان کا دعوے کو مسترد کر دیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامی کا بھی کس طرح بیجا استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم بات ختم کرتے ہیں آج۔